بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے شوہر کو دبئی سے آئے تقریباً 3 مہینے ہو گئے تھے۔ ان کے سامان میں ابھی بھی کچھ چیزیں ایسی پڑی تھیں جنہیں میں نے کھول کر نہیں دیکھا تھا۔ پھر انہوں نے خود ہی اپنا سامان باہر نکال کر سیٹ کرنا شروع کر دیا۔ میں نے کچھ چیزیں اپنی نندوں وغیرہ میں تقسیم کر دیں جو شادی شدہ تھیں، باقی ان کے بچے وغیرہ لے گئے۔ میرے لیے زیادہ کچھ نہیں بچا تھا۔ ایک دن میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ ماجد دبئی سے آئے تو سبھی کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آئے، جبکہ میرے لیے انہوں نے سونے کی ایک انگوٹھی تک نہیں لائی۔ اس بات پر مجھے بہت دکھ تھا۔ میرے دل کو یہی غم کھائے جا رہا تھا۔ پھر نہ جانے کیا سوچ کر میں نے ماجد کے سامان کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ مجھے ان کی دوائیوں والے ڈبے سے سرخ اور لال رنگ کا ایک پیکٹ ملا۔ اس ڈبے کے اوپر ایک لڑکی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ تصویر کچھ ایسی تھی کہ اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اس ڈبے میں جو دوا ہے وہ مردوں کے استعمال کی نہیں ہے بلکہ خواتین کے لیے مخصوص ہے۔ مجھے کچھ شک سا ہوا۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید اماں جی کے لیے لائی ہو۔ میں نے اماں جی کو وہ ڈبہ دکھایا تو کہنے لگیں، بیٹی میں اس بڑھاپے میں ایسی دوا کھا کر کیا کروں گی؟ یہ تو لگتا ہے کہ خوبصورتی کی کوئی دوائی ہے، شاید کہ چہرے پر لگانے کی ہو، تم استعمال کر لو۔ اماں جی کی بات سن کر میں خوش ہو گئی کہ شاید ماجد میرے لیے بھی کچھ لائے ہوں اور اس دوا کے استعمال سے میری زندگی میں کوئی تبدیلی آ جائے۔ شام کو میں یہ بات بھول گئی۔ اگلے دن ماجد پھر گھر سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے پھر سے وہ ڈبہ دیکھا تو اس ڈبے میں سے کچھ دوا کم ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر میرے لیے لائے ہوتے تو یقیناً مجھے ہی استعمال کے لیے دیتے۔ خواہ ان سے پوچھ کر اپنا دل جلانے والی بات ہے۔ سو میں نے اس ڈبے کو وہیں رکھ دیا۔ مگر کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں جب کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ کسی نہ کسی سے ضرور کہتا ہے۔ ہمارے گھر میں بھی ایک کام والی آتی تھی جس کا نام شاکرا تھا۔ یہ عموماً روایتی کام والیوں کی طرح ان پڑھ اور بوڑھی نہیں تھی بلکہ جوان اور پڑھی لکھی تھی۔ اس کی تعلیم کم از کم میٹرک ہوگی۔ اسی وجہ سے میں اس کے ساتھ بات چیت کر لیتی۔ یہ بھی بعض اوقات مجھے اچھے مشورے دے دیتی تھی۔ بڑے بڑے بنگلوں میں کام کرتی، بڑی بڑی بیگمات کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، سو مجھے بھی اچھی خاصی معلومات مل جاتی۔ اس دن بھی شاکرا آئی تو میں اپنا دکھڑا اس کے سامنے لے بیٹھی۔ شاکرا، میری بات تو سنو، میرا میاں دبئی سے میرے لیے کچھ بھی نہیں لایا، تم ہی کہو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں نے ہمیشہ کی طرح شاکرا سے رائے مانگی۔ اس نے بھی اپنی ماہرانہ رائے دیتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے باجی کہ یہ دوا صاحب کسی دوسری عورت کے لیے لائے ہیں۔ اگر یہ عورتوں کے استعمال کی دوا ہے، آپ کو بھی نہیں دی، ماں جی کو بھی نہیں دی، تو یقیناً کسی تیسری عورت کے لیے ہوگی، اور وہ عورت ان کی دوسری بیوی بھی ہو سکتی ہے۔ شاکرا کے اتنے تیز تجزیے نے میرا دماغ گھما کر رکھ دیا۔ شاکرا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میرا شوہر دوسری شادی کیوں کرے گا؟ دیکھ نہیں ہمارے گھر کے حالات کیسے ہیں۔ ان حالات میں کیا میرا شوہر دوسری بیوی رکھ سکتا ہے؟ ہماری روٹی پوری نہیں ہوتی اور تم کیا باتیں کر رہی ہو؟ میں اس پر ناراض ہو گئی۔ باجی، یہی تو سوچنے والی بات ہے۔ دبئی سے آئے ہیں، اتنا پیسہ کہاں گیا؟ گھر کے یہ حالات کیوں ہیں آخر؟ اور اب تو میرے بھی کام کم کر دیے ہیں۔ آپ کو بھی زیادہ تر کام گھر کے خود ہی کرنا پڑتے ہیں۔ سوچیں باجی، ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوگی۔ آپ کے شوہر نے آپ کو تحفہ بھی نہیں دیا، انہوں نے کہیں تو پیسے خرچ کی نا۔ شاکرا کی بات پر میں بھی سوچ میں پڑ گئی۔ ظاہر ہے میری جگہ کسی اور نے لے لی ہوگی، میں نے دل میں سوچا، مگر اتنی جلدی میں اپنے شوہر کے بارے میں کوئی بات کہہ نہیں سکتی تھی، کیونکہ ہماری برسوں کی رفاقت تھی، دونوں کے درمیان اعتماد کا رشتہ تھا۔ یوں ایک دم رائے قائم کرنا کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ تب میں نے شاکرا سے کہا کہ خود سے باتیں کرنے کی بجائے اچھا ہے کہ تم کسی عورت کو یہ دوا دکھا دو اور پھر اس سے مشورہ لے لو کہ یہ کس لیے استعمال کی جاتی ہے۔ شاکرا کو میں دوا دے کر زیادہ دور بھیج نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس دوران اگر ماجد گھر آ جاتے تو وہ مجھ پر ہی خفا ہوتے۔ ہمارے پڑوس میں ایک نرس رہتی تھی۔ میں نے شاکرا کو وہ دوا دے کر اس نرس کے پاس بھیجا۔
کہا کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ معلومات کر کے دو۔ شاکرا فوراً چلی گئی۔ 1 گھنٹے بعد واپس آئی تو اس کا چہرہ بھجا ہوا تھا۔ کیا ہوا شاکرا؟ سب خیر تو ہے نا؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ہاں باجی، خیر تو ہے، لیکن اس نرس نے جو بتایا وہ سن کر میں پریشان ہو گئی۔ شاکرا نے مظلوم شکل بنا کر کہا۔ کیا کہا ہے نرس نے؟ اب مجھے بھی بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ جی، انہوں نے کہا ہے کہ یہ دوا تو باہر کی عورتیں استعمال کرتی ہیں، اسے استعمال کرنے سے چہرے اور منہ سے خوشبو آتی ہے، اور وہ بڑی دل فریب خوشبو ہوتی ہے۔ اس سے کوئی بھی عورت استعمال کرے تو وہ اپنے شوہر کی محبوب ہو جاتی ہے۔ شاکرا کی بات سن کر میرا رہا سہا حوصلہ بھی جاتا رہا، مگر اس بات پر سوچنا فی الحال فضول تھا۔ ہمارے گھر کے مالی حالات ایسے نہیں تھے کہ میں اپنے شوہر سے لڑائی جھگڑا کر کے ان باتوں کو اپنے سر پر سوار کرتی، سو میں نے اس بات کو اپنے دل میں دبا لیا۔ مگر شک ایک بار انسان کے دماغ میں داخل ہو جائے تو پھر اسے نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ اب مجھے اپنے شوہر پر شک رہتا تھا۔ میرا اٹھ گیا۔ میں ہر وقت انہیں شک کی نظر سے دیکھتی، بار بار باتوں میں پوچھنے کی کوشش کرتی کہ ان کا دوسری شادی کا ارادہ تو نہیں ہے، جس پر وہ اکثر چڑ جاتے۔ ایک دن کی بات ہے، میں نے شاکرا کے ذمے ایک اور کام لگایا۔ ماجد کے آفس سے جانے کے بعد میں نے اس کی ذمہ داری لگائی کہ وہ ان کا پیچھا کرے، اور وہ جہاں داخل ہوں، جس گھر میں جائیں، مجھے اس کی مکمل تفصیل بتائے۔ شاکرا کو اس دن میں نے کوئی کام نہ کرنے دیا، گھر کے سارے کام خود نپٹائے۔ شام کے تقریباً 3 بجے شاکرا گھر داخل ہوئی۔ آج بھی حسب معمول اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، جسے دیکھتے ہی میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ میرے پوچھنے پر شاکرا نے دل دہلا دینے والی خبر دی۔ کہنے لگی، میں نے ماجد میاں کا صبح صبح پیچھا کیا۔ اس سے پہلے مجھے ایک بنگلے میں بھی جانا تھا، مگر حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب ماجد صاحب ایک بڑے بنگلے میں داخل ہوئے۔ اس بنگلے کے ساتھ ہی ایک ہوٹل بھی واقع ہے۔ اس ہوٹل میں تو میرے معلومات کے مطابق زیادہ تر عیاش لوگ آتے ہیں۔ ان کی باتیں اور محفلیں رنگین ہوتی ہیں۔ اس ہوٹل میں ہزاروں روپے ایک ایک رات میں خرچ کیے جاتے ہیں۔ آگے تو آپ سمجھدار ہوں گی کہ یہاں کس قسم کے لوگ آتے ہیں۔ میں جانتی ہوں آپ کے لیے یہ خبر سننا کوئی آسان بات نہیں ہے، مگر سچ پر جتنی جلدی یقین کر لیا جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ شاکرا کی بات نے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ اب میں اداس اور چپ چپ سی رہنے لگی۔ میرا شوہر رات گئے تک واپس آتا، کبھی کبھی تو انہیں آتے آتے صبح ہو جاتی۔ میرا دل اپنی زندگی سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ لگتا تھا جیسے زندگی میں کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ شکوہ بھی نہ کر سکتی تھی کہ جب بھی کوئی بات کرتی، ماجد وہی بات گول مٹول کر کے میرے منہ پر دے مارتے، کہتے تم مجھ پر شک کرتی ہو۔ مگر شوہر جتنا بھی عورت کے دل میں اس کی محبت کم نہیں ہوتی۔ ایک دن صبح کے 4 بجے تھے۔ ماجد کا انتظار کرتے کرتے میری آنکھیں تھک گئی تھیں۔ تب میرے فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر فون اٹھایا تو ایک آدمی نے گھبرائی ہوئی آواز میں مجھ سے پوچھا، کیا آپ ماجد صاحب کی بیوی ہیں؟ جی ہاں، میں ہی بول رہی ہوں۔ میں نے کہا، کیا بات ہے، خیریت تو ہے نا؟ جی آپ کو اطلاع دینا تھی کہ آپ کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آپ فلاں ہسپتال میں آ جائیں ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ گھر سے کچھ پیسوں کا بندوبست بھی کر کے آئیے گا۔ دوسری طرف سے فون بند ہو چکا تھا۔ گھر میں 5,000 روپے ہی تھے جو مجھے ماجد نے کل رات ہی دیے تھے۔ میں نے جلدی سے چادر اوڑھی، ماں جی کو جگایا۔ وہ بھی اپنے بیٹے کے بارے میں سن کر پریشان ہو گئیں۔ ہم دونوں دعائیں مانگتی گھر سے نکلیں۔ خدا کا شکر کہ اسی وقت ہمیں ایک رکشے والا ہسپتال کی طرف جاتا مل گیا۔ میرے پاس صرف 5,000 روپے کا نوٹ تھا۔ رکشے والے نے ہماری مجبوری دیکھتے ہوئے ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا۔ ہم نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ہسپتال کے اندر چلے گئے۔ وہاں جا کر کیا دیکھتی ہوں کہ میرے شوہر پٹیوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ میں ان کی یہ حالت دیکھ کر رو پڑی۔ پاس جو آدمی کھڑا تھا وہ ہمیں حوصلہ دینے لگا۔ ان کو کیا ہوا ہے؟ آپ کو کہاں سے ملے ہیں؟ میں اس شخص سے پوچھنے لگی۔ اس آدمی نے بتایا کہ ماجد سڑک پر اندھا دھند بھاگ رہے تھے کہ ان کو ایک گاڑی نے ٹکر مار دی اور یوں وہ زخمی ہو کر گر پڑے۔ تبھی وہ انہیں ہسپتال لے آیا۔ وہ شخص ہمیں عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جاتے جاتے اس نے ایک سفید رنگ کا تھیلا مجھے تھمایا اور کہنے لگا،
اسے رکھ لیں، یہ آپ کے شوہر کی امانت ہے۔ میں نے اس شخص سے تھیلا لے کر کھولا تو اس میں زنانہ کپڑے تھے جو کافی رنگین اور خوشبودار تھے۔ اس وقت میں دھڑکا، مگر میرا شوہر انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں تھا، سو میرا کچھ کہنا بنتا نہیں تھا۔ میں نے وہ تھیلی سائڈ پر رکھ دی اور اپنے شوہر کی سلامتی کے لیے دعائیں کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ اب ان کی حالت بہتر ہے، مگر ہم ان سے کوئی پریشانی والی بات نہ کریں، صرف مل سکتے ہیں۔ میں جلدی سے ماجد کے پاس گئی۔ ان کی حالت بہت خراب تھی، مشکل سے بول پا رہے تھے۔ میں نے انہیں تسلی دی، یقین دلایا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، مگر ماجد بہت پریشان تھے، بار بار اشارے سے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر وہ دوبارہ غنودگی میں چلے گئے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد بتایا کہ انہیں ایک معمولی سا ہارٹ اٹیک بھی ہوا ہے، لہٰذا انہیں کسی بھی قسم کی پریشانی سے دور رکھا جائے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں نے خود کو ایک اور آزمائش میں پایا، مگر خاموش رہی۔ شوہر کی دن رات ایک کر کے خدمت کی، کہا کہ اب انہیں بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے، آپ زیادہ سے زیادہ ان کا خیال رکھیں۔ میں نے اس مشکل گھڑی میں اپنے زیورات بھی بیچ دیے۔ 1,24,000 روپے کی رقم سے میں نے ماجد کے لیے پھل فروٹ اور دوا خرید دی۔ لیکن جب سے ماجد ہسپتال سے آئے تھے، انہیں گویا چپ سی لگ گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کوئی گہرا صدمہ لیے بیٹھے ہوں۔ میں ان کا غم بانٹنے کی کوشش کرتی، مگر وہ مجھے کچھ نہ بتاتے، بس بستر کے ہو کر رہ گئے تھے۔ ایسے میں ایک دن ان کے دوست سرور علی نے فون کر کے بتایا کہ ان کی نوکری دوبارہ لگ گئی ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس دن میں نے ماجد کے چہرے پر وہ خوشی دیکھی جو ان 6 مہینوں میں ایک بار نہ دیکھ پائی تھی۔ ماجد اس قدر خوش تھے کہ کیا بتاؤں۔ ان کی خوشی دیکھ کر میرے دل میں پھر سے شک ہونے لگا، کہیں انہوں نے واقعی دبئی میں دوسری شادی تو نہیں کی ہوئی۔ میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہونے لگی، تبھی تو اتنے خوش ہو رہے ہیں، ورنہ دبئی جانے کا سوچ کر کوئی اتنا خوش کیوں ہو سکتا ہے؟ گھر والوں کی دوری کسے اچھی لگتی ہے؟ میرا دل دھڑک رہا تھا، مگر پھر خیال آیا کہ اگر دوسری بیوی ہوتی تو وہ اس حالت میں ان کا پتہ ضرور کرتی۔ خیر وہ دن بھی آ گیا جب میرے شوہر کو رخصت ہو کر پھر پردیس جانا پڑا۔ جاتے جاتے ماں جی کو دیکھ کر وہ جذباتی ہو گئے۔ مجھے ان کا خیال رکھنے کی تاکید کر کے وہ پھر پردیس لوٹ گئے، اور میری آنکھیں ایک بار پھر ان کے انتظار میں راہیں تکنے لگیں۔ یوں کئی سال گزر گئے۔ وہ کچھ مہینوں بعد آتے اور واپس پردیس چلے جاتے۔ میں ان کی راہیں دیکھتی رہ جاتی۔ شاید کچھ روگ عمر بھر کے ہوتے ہیں۔ میں بھی ان کی یہ بے وفائی بھولی نہیں تھی۔ وہ باتیں جو ان دنوں کا حصہ تھیں ابھی تک میری یادوں میں زندہ تھیں۔ میں اپنے شوہر سے چاہ کر بھی اس بارے میں زیادہ بات نہ کر پاتی۔ مجھے ڈر سا لگتا کہ اگر یہ بات سچ نکل آئی تو میں کیا کروں گی۔ برسوں بعد جب وہ اپنی ذمہ داریاں مکمل کر کے پردیس سے لوٹے تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ ایک دن شام کو بیٹھے ہم چائے پی رہے تھے، اپنے پرانے دنوں کی یادیں تازہ کر رہے تھے کہ میں نے ان سے یہ بات پوچھ ہی لی، اور ساتھ ہی جڑے ساری قصے کہانیاں بھی سنا دیے کہ کیسے میں نے شاکرہ کے ذریعے ان کی جاسوسی کروائی، اور پھر سچ پتہ لگنے کے ڈر سے خود ہی خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ میری بات پر وہ ہنس پڑے اور بولے، افسوس ہے تم پر، تم نے اتنی ساری عمر ایک بے سکونی اور بے چینی کی نظر کر دی جس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ کاش کہ تم نے مجھ سے ایک بار پوچھ لیا ہوتا تو اس بات کی نوبت نہ آتی جس نے تمہارے گلے میں پھانس لگا رکھی ہے۔ ان کی باتیں سن کر میرے دل کو کچھ حوصلہ سا ہوا رہے تھے۔ خیر ماجد بتانے لگے، جب میں دبئی سے بے روزگار ہو کر وطن واپس آیا تھا تو میرے دل میں ایک ہی خوف تھا کہ میں کیسے تمہاری توقعات پر پورا اتروں گا، ماں جی کی خواہشیں، ان کا علاج کیسے پورا ہوگا، اور پھر تم جس طرز زندگی کی عادی ہو چکی تھیں اس کے بعد غربت کی زندگی قبول کرنا تمہارے لیے کتنا مشکل ہوگا۔ یہی وہ سوچیں تھیں جنہوں نے مجھے پریشانی میں مبتلا کر رکھا تھا۔ میں دن رات اسی فکر میں کٹتا رہتا، سمجھ نہ آتی کہ کیا کروں۔ نوکری چلے جانے کے بعد میرے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ تب ایک دن پریشانی میں ایک آدمی کے پاس بیٹھ گیا، وہ بھی شاید میری طرح حالات کا امارہ تھا۔
میں نے اس سے پوچھا وہ کیا کام کرتا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک ہوٹل میں ویٹر ہے اور اس کی تنخواہ بہت معمولی ہے۔ خیر باتوں باتوں میں اس نے بتا دیا کہ وہ جس ہوٹل میں کام کرتا ہے وہاں بڑی بڑی پارٹیز ہوتی ہیں، لوگ رقاصاؤں کا رقص دیکھنے اور گانا سننے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی سرگرمیاں ہوتی ہیں جن کے عوض وہاں پیسوں کی بارش ہوتی ہے، مگر پھر بھی وہ معمولی تنخواہ پر گزارا کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کا ضمیر اس نوکری سے مطمئن نہیں ہے۔ کچھ سوچ کر میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے وہاں لے چلو، شاید میرا بھی کوئی کام بن جائے۔ میں بھی یہ سوچ کر وہاں نہیں گیا تھا کہ میں وہاں کیا کام کروں گا۔ جب میں ہوٹل کے مینیجر سے ملنے گیا تو اس کے پاس ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ بوڑھا کافی زمانہ شناس لگتا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی وہاں سے اٹھنے کا کہا۔ ایک الگ کمرے میں جا کر اس نے میرا سرسری جائزہ لیا اور بولا، کیا تم گانا گا لیتے ہو؟ جی، گانا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، تمہاری آواز بہت باریک اور سریلی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ تم ایک عورت کی آواز میں بھی گانا گا سکتے ہو۔ بوڑھے کی بات نے مجھے مشتعل کر دیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ گھبراؤ نہیں برخودار، میری پوری بات سنو تو تم یوں غصہ نہیں کرو گے۔ بوڑھے کی بات سننے پر میں مجبور ہو گیا۔ تب بوڑھے نے مجھے بتایا کہ وہ پہلی ہی نظر میں مجھے پہچان گیا تھا اور اگر میں اس کی بات مان لوں تو میں لاکھوں روپے ایک ہی مہینے میں کما سکتا ہوں۔ بوڑھے کی بات ماننا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ اس نے مجھے حلیہ بدلنے اور امیر زادوں کے سامنے گانا پیش کرنے کا کہا، مگر یہ سب میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میرا ضمیر مجھے یہ کرنے کی اجازت نہ دے رہا تھا۔ اسی دن اماں جی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میرے پاس اور کوئی کام نہیں تھا۔ میں نے اس کام پر آمادگی ظاہر کر دی۔ گانا گانے میں تو میں بچپن سے مہارت رکھتا تھا۔ بوڑھے کی بات مان کر میں اپنی روزی روٹی کمانے میں لگ گیا، مگر ہر رات مجھے وہی حلیہ بنانا پڑتا جس کا مجھے آرڈر دیا جاتا۔ تم تو جانتی ہو، ہمیشہ سے اپنا خیال رکھتا آیا تھا۔ میری رنگت صاف تھی اور ہاتھ بھی نازک دکھتے تھے۔ بس اسی بات نے جلد ہی مجھے اس ہوٹل میں مشہور کر دیا۔ اب لوگ خاص طور پر میرا گانا سننے آتے اور مجھ پر پیسوں کی برسات کرتے، مگر میں اس سب سے خوش نہیں تھا۔ اس سب کے دوران میں اپنے دوست سے دبئی جانے کے بارے میں بھی بات چیت کر رہا تھا اور اس نے میرا آدھا کام کر دیا تھا جس کے لیے مجھے مزید روپوں کی ضرورت تھی۔ اب تو یہ نوکری میرے لیے اور بھی ضروری ہو گئی۔ میں زیادہ دیر ریاض کرنے لگا، آواز کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ اسی بوڑھے اشرف نے مجھے ایک دوا دی جس کے استعمال سے میری آواز اور خوبصورت ہو گئی۔ اب میرے گانے کے چرچے دور دور تک پھیل گئے تھے۔ ایک دن کی بات ہے، رات کو گانا گانے کے بعد میں گھر واپس آ رہا تھا کہ کپڑے تبدیل کرنے والے کمرے کی طرف میں نے 2 آدمیوں کو دیکھا۔ یہ شاید میرا انتظار کر رہے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ میں یہیں جا کر اپنے کپڑے تبدیل کرتا ہوں، یا انہوں نے مجھے کہیں آتے جاتے دیکھا ہوگا۔ میں ان لوگوں کے تیور سمجھ گیا تھا، مگر میں وہاں پر اپنی مردانگی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا تھا، سو میں وہاں سے جلدی سے کھسک گیا۔ سوچ لیا کہ گھر میں یا راستے میں کہیں بھی کپڑے تبدیل کر لوں گا، مگر ان لوگوں نے میرا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ عورتوں والے کپڑوں میں چلنا مجھ سے مشکل ہو رہا تھا۔ پہلے تو میں ہوٹل میں ایک ہی جگہ کھڑا ہو کر گانا گاتا تھا، مگر آج اس لمبے چوڑے لباس میں بھاگنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ اور ستم تو یہ کہ ان دونوں میں ایک شخص میرا جاننے والا تھا۔ وہ میری اس حقیقت سے واقف نہیں تھا۔ اگر وہ مجھے پہچان لیتا تو یقیناً میرے لیے بہت بڑی بے عزتی کی بات ہوتی۔ اللہ نے میرا پردہ رکھ لیا اور کوئی گاڑی مجھے ٹکر مار کر چلی گئی۔ یہ لوگ بھی گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے۔ ایک آدمی نے مجھے ہسپتال پہنچا دیا، اور آگے کی کہانی تو تم جانتی ہی ہو۔ اس دن جب مجھے چوٹیں آئیں، میں نے اللہ کے حضور دعا کی تھی کہ وہ مجھے اس ذلت والے پیشے سے نجات دے اور میرے لیے باعزت روزی کا بندوبست کر دے۔ اور پھر دیکھو، میری دعا قبول ہو گئی۔ ماجد نے میری طرف دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو بھی تھے، شرمندگی بھی، ندامت بھی اور پچھتاوا بھی۔ کاش میں اپنی زندگی کے اتنے قیمتی سال اسے غلط فہمی کی نظر نہ کرتی تو زندگی کتنی خوشگوار ہو سکتی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔
آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔